بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کے میزبان ریاض خان. آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور تصوف، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت سارا شکریہ علامہ صاحب آپ کا. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حبیب رضا نعت خواں ہیں. السلام علیکم. اور آپ کا بھی بہت سارا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں. علامہ صاحب، تصوف، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس کے ہمیں لغوی معنی بتائیے کہ کتابیں کیا کہتی ہیں اس کے حوالے سے، اردو کی لغت کیا کہتی ہے کہ تصوف کیا ہے. اس کے بعد آپ سے جانیں گے کہ اسلام تصوف کو کس طرح سے دیکھتا ہے. تصوف کا اصل جو مادہ ہے، ماخذ ہے، وہ صوف ہے. صاد، واو اور فے. اور صوف کا معنی اون ہے. اہل تصوف کے لیے جس زمانے میں یہ نام استعمال کیا گیا، وہ وقت تھا کہ جب وہ سادہ کپڑے، یعنی اون کے کپڑے، سادہ کپڑے پہنا کرتے تھے. اور یہ ایک پہچان ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے. جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ان کی نظر اس دنیا پر کم اور آنے والی زندگی پر زیادہ ہوتی ہے. تو گویا کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے، اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کی باطنی جو خوبیاں اور کمالات جو تھیں وہ تو سو تھیں، مگر ان کی ظاہری پہچان ان کی سادہ زندگی ہوتی تھی. کھانا سادہ انداز سے، پہناوا کپڑے سادہ، رہنے کی جگہ سادہ، چلنا سادگی کے ساتھ، اٹھنا سادگی کے ساتھ. تو اہل تصوف، اہل ولایت، اللہ کے بندوں کی یہ پہچان تھی کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں سادگی کو رواج دیتے تھے. علامہ صاحب، اگر سادگی کو رواج دینا ہی اس کا مقصد تھا تو وہ تو اسلام نے بھی ہم سب کو سادگی کی طرف ہی مائل کیا ہے. تو کیا جو بھی اہل اسلام ہے وہ تصوف کے اس درجے پر ہے؟ کیا وہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ تصوف میں کہیں نہ کہیں ہیں، یا تصوف کے لیے خاص لوگ ہیں؟ اگر اس معنی کو لیا جائے کہ متصوف یا اہل تصوف وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی زندگی میں سادگی رکھیں اور سادگی کو رواج دیں، تو یہ تو اسلام کا مقصد بھی یہی ہے. تو پھر سارے اہل تصوف سے ہو گئے. مگر آپ کو ایک تاریخی پس منظر میں جانا ہوگا کہ جب اسلام جزیرۃ العرب سے نکلا اور اسلام مصر، شام، فلسطین، عراق، ترکی اور اس سے آگے جب یہ پھیلنا شروع ہوا، تو وہاں پر ایک متمدن معاشرے تھے، اور اس متمدن معاشروں میں یہ ظاہری رکھ رکھاؤ، دکھاوا یہ بہت زیادہ تھا، جبکہ اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی. مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو آپ فرما گئے کہ میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا، اس لیے کہ نئے کپڑے کا مستحق ایک زندہ انسان کا بدن زیادہ ہے اور مجھ سے زیادہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ایک بڑی ریاست کے امیر المومنین تھے تو آپ کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوتے تھے. جب آپ خود ہی فلسطین کی فتح کے لیے جب آپ آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم لڑے بغیر چابی دے دیں گے. جب آپ وہاں آئے تو آپ نے دیکھا کہ اسلامی مجاہدین نے بڑے زرق و برق کپڑے پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کنکریاں اٹھائیں اور پھینکی ان کی طرف کہ تم نے اتنی جلدی اہل عجم کا انداز اختیار کر لیا ہے. تو انہوں نے اپنے اوپر سے وہ جو بڑے قیمتی پوشاک تھی ان کو اٹھایا اور نیچے دکھایا کہ ہمارے پاس وہی لباس پہنے ہوئے جو ہم مکہ اور مدینہ میں پہنا کرتے تھے. یہاں ان لوگوں کے ہاں ایک تفاخر اس میں ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے جائیں. اور سیدنا عمر فاروق جب آئے، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے، جب آپ تشریف لائے فلسطین میں داخل ہونے لگے
تو اس وقت گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھنے کی باری آپ کے غلام کی تھی، کیونکہ آپ جب مدینہ سے چلے تھے تو باریاں مقرر کی تھی، تو اتفاقاً جب فلسطین شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باری آپ کے غلام کی تھی. تو سب نے کہا، اور اس غلام نے بھی کہا حضور آپ بیٹھیے میں باغ پکڑتا ہوں. اتنی بڑی ریاست کے آپ مطلب امیر المومنین ہیں اور لوگ کیا کہیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، سادگی کی وجہ سے دی ہے، توحید کی وجہ سے دی ہے، عشق رسول کی وجہ سے دی ہے. تمہاری باری ہے، تم بیٹھو. اگر آج تم نہیں بیٹھو گے میں تمہاری پر بیٹھوں گا تو آنے والے حکمران کبھی انصاف نہیں کریں گے. تو آپ نے باغ پکڑی اور وہ غلام کالا اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا آ رہا ہے. تو وہاں کے جو سپہ سالار تھے وہ ہنسے. ان کا کہ یہ عمر ہے جس سے ہم ڈرتے تھے بیٹھے ہوئے. تو مسلمانوں نے بتایا کہ یہ عمر نہیں ہے کہ جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہے. عمر تو وہ جس نے باغ پکڑی ہوئی ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. اب یہ عرب میں جب اسلام عرب کے علاقوں میں پھیلا تو وہاں کی ثقافت، وہاں کا کلچر اس نے اثر انداز ہونا شروع کیا. جب ایک نئی ثقافت اٹھتی ہے تو پچھلی ثقافت آپس میں ایک تصادم ہوتا ہے. پھر اس تصادم میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے جو صحیح راستہ ہوتے ہیں اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کنفلیکشن میں جب ثقافتوں کا تصادم ہو رہا تھا اس وقت اللہ والے جو تھے، اہل تصوف جو تھے، انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور انقلابی راستہ دکھایا اور امت مسلمہ کو، ان لوگوں کو بتایا کہ ہمارا اصل جو ترکہ ہے، ہمارا حقیقی ورثہ جو ہے وہ سادگی ہے. وہ یہ تصنع اور ریاکاری کے لباس نہیں ہے. ہماری عظمت ان کپڑوں سے نہیں، ہماری عظمت عمارتوں سے نہیں، ہماری عظمت اعلیٰ رہن سہن سے نہیں، ہماری عظمت کردار سے ہے اور عقیدے سے اور عشق رسول سے ہے. اگر تصوف کے ساتھ جو آپ نے سادگی کو ایک لفظ کو ریلیٹ کیا ہے وہ تو ہوگی، تصوف کے لیے سادگی کے علاوہ وہ لوگ جو تصوف کی راہ پہ چلتے ہیں، سادگی کے علاوہ کون سے ایسے انگریڈینٹ ہیں جو ان کے مینوفیکچرنگ میں ہوتے ہیں، یا وہ کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں سادگی کے ساتھ ساتھ؟ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو چلتے ہوئے آپ کا سر اقدس آگے کی طرف جھکا ہوتا تھا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کو اگر تم سمجھنا چاہو تو ایسے سمجھو کہ جس طرح کوئی پہاڑ سے اترتے ہوئے جو حالت ہوتی ہے اس کے چلنے کی، وہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کہ جب پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو سارا سینہ تنا ہوا ہوتا ہے، اور جب اترتے ہیں تو جھکا ہوا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے بڑے مقام پر بنایا لیکن آپ نے عاجزی نہیں چھوڑی. لہٰذا جو اہل تصوف ہیں ان کی ایک پہچان عاجزی ہے. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کہ تم زمین پر اکڑ کے نہ چلو، کیا تمہارے چلنے سے زمین پھٹ جاتی ہے یا تمہارا قد پہاڑوں سے اوپر نکل گیا ہے؟ دوسری بات قرآن نے یہ کی اہل تصوف کے لیے، وہ یہ یعنی اللہ والوں کے لیے کہ ان کی گفتگو میں فخر نہیں ہوتا، اس میں رعونت نہیں ہوتی، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، ان کے کسی عمل میں بھی دکھلاوا نہیں ہوتا، اور وہ ایثار کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں اور ہر وقت اپنے اوپر مخلوق خدا کو ترجیح دینے والے ہوتے ہیں. ان کے اخلاق شستہ ہوتے ہیں، ان کی گفتار اجلی ہوتی ہے، ان کے ذہن صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان کا کھانا اچھا ہوتا ہے، ان کا پینا اچھا ہوتا ہے، مہمان نواز وہ ہوتے ہیں، سخی وہ ہوتے ہیں. یہ ان کے ظاہری اور باطنی ان کی خوبیاں ہوتی ہیں. میں یہاں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں جب گئے تھے تو کوئی مسلمانوں کا لشکر ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، بلکہ بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ تھے، آپ کے ساتھ چند افراد تھے. لیکن جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لکھوں کھا کی تعداد آپ کے جنازے میں موجود تھی. بعد تاریخی روایت میں 90 لاکھ کی تعداد بھی آتی ہے. چلے 90 لاکھ پر اگر ہم تھوڑا سا متردد ہوتے ہیں، لیکن لکھوں کھا لوگ آپ کے جنازے میں تھے. وہ لکھوں کھا لوگ آپ کے چند سالوں کی محنت تھی. اور وہ کیا تھی کہ جو بھی آتا آپ کے پاس آپ کی سادہ گفتگو سے، سادہ مزاجی سے، مہمان نوازی سے، عاجزی سے، انکساری سے وہ متاثر ہو کے جاتا تھا اور وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا. یعنی میں ایک حدیث اس حوالے سے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زندگی میں تکلف نہ ہو، نہ بولنے میں تکلف، نہ ملنے میں تکلف، نہ کھانے میں، نہ پہننے میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں تکلف نہ ہو. یعنی جو کچھ وہ ہے، تکلف نہ ہو کیا مطلب، جو کچھ وہ ہے وہی ظاہر کرے اپنے آپ کو. اگر وہ جو کچھ نہیں ہے اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی ہم نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے ایسا کیا، ہم نے اپنا یہ رکھنے کے لیے، سوشل سٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے کیا، فرمایا نہیں ایسا نہ کرو. سادگی سے کھاؤ، جو تم خود کھاتے ہو وہی دوسروں کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو وہی دوسروں کو پہناؤ، اور جو تمہاری حقیقی زندگی ہے اسی کو ظاہر کرو، جس میں عجز ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، ایثار ہو، قربانی ہو، لوگوں کے ساتھ خدمت ہو، لوگوں کے ساتھ انس ہو، لوگوں کے ساتھ پیار ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں قناعت ہو، جس میں صبر ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی کو بے تکلف بناتے ہیں. میں اگر آپ کسی مہمان کے آنے پر اسے بڑے تکلف سے اس سے بات کروں، بڑے تکلف سے اسے پیش آؤں، تو ہر بندے کو اللہ نے عقل اور فہم سمجھ دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور بناوٹ کیا ہے. لہذا انبیاء کی زندگی ہو، رسول کی زندگی ہو، صحابہ کی زندگی ہو، اہل بیت کی زندگی ہو، یا اولیاء کی زندگی ہو، اہل تصوف کی زندگی ہو، وہ زندگی بے تکلف ہوتی ہے. اس زندگی میں بناوٹ نہیں ہوتا، اس زندگی میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ساخت نہیں کی جاتی. جو وہ ہوتا ہے وہی اس کے زبان پر ہوتا ہے، وہی اس کے تن پر ہوتا ہے. اور علامہ صاحب اس سے بڑی آسانیاں ہیں، اگر ہم جو اوریجنلی ہیں اگر ہم ویسے ہی پریٹینڈ کریں، ویسے ہی لوگوں کے ساتھ بیہیو کریں، تو اس میں ہمارے لیے، اپنے لیے، ہماری ذات کے لیے بڑی آسانی ہے. اور صوفیاء جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں اسی راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ حبیب رضا موجود ہیں، نعت خواں ہیں. ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں آپ نعت پیش کیجیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دم، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دم. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان
زمانہ ہے. سبحان اللہ. رہے خارزار حیات میں تیرا تذکرہ ہے گلاب سا، تیری بات موج نسیم سی، تیرا ذکر جیسے صاحب سا، تیرے اختیار کی وسعتیں ہیں حدود عقل سے ماورا، تیری سلطنت کے محیط میں ہے یہ آسماں بھی حباب سا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ سے ملنا ہے ایک بہت مختصر سے وقفے کے بعد. حبیب رضا، آپ کا بھی بہت سارا شکریہ.